FBR کی جانب سے نئے پراپرٹی ویلیویشن کا اطلاق مؤخر ہونے پر لاہور DHA ویلیو ہوم میں اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ FBR نے نئی پراپرٹی ویلیویشن کا اطلاق 16 جنوری 2022 تک مؤخر کر دیا۔ DHA اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ابوبکر بھٹی اور میجر رفیق حسرت، خواجہ شاہزیب اکرم، عرفان اقبال، تنویر احمد، عدنان بٹ، سردار طاہر مسعود، اجاز مسرت خان کی خصوصی کاوشوں سے پراپرٹی ویلیویشن کا اطلاق مؤخر کر دیا گیا۔ DHA اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ابوبکر بھٹی کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی الحمدللہ، ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ جو FBR نے 700 ٹائمز جو ٹیکسز جو ہے وہ ریٹس بڑھائے تھے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ جو برادری ہے اس نے اپنی یکجہتی کا اکٹھ کا مظاہرہ کیا اور ملٹیپل میٹنگز ہوئی جس میں فنانس کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی گزٹ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو صرف پرائم منسٹر کے اسپیشل آرڈرز کے ساتھ اس کو پاز کیا جا سکتا ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جن میں شیخ عرفان اقبال صاحب ہیں، جس میں انجم نثار صاحب ہیں، ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں سردار طاہر محمود صاحب، اجاز مسرت خان صاحب، احسن ملک صاحب، اور ان کا اور ساتھ ہم نے یہاں پہ اپنا نمائندے بنا کے بھیجا میجر رفیق حسرت صاحب کو، کیونکہ ہماری یہاں پہ الیکشن کمپین چل رہی ہے۔ تو ان سارے دوستوں نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی دوستوں نے جنہوں نے میٹنگ کی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ جب تک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں بنائیں گے آپ کبھی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اس کو فی الحال جو SRO تھا اس کو پاز کیا گیا، پرانے ریٹس کے اوپر ہی ٹرانسفرز ہوں گی اور 15 دسمبر تک ہم مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ FBR کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے نئے ریٹس دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹس کریں گے، ان کو کنونس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جنوری میں جو بھی انہوں نے ڈیٹ دیا 16 جنوری اس کے اوپر پھر نئے ریٹس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور نئے ریٹس پہ کاروبار ہوگا۔ جبکہ دیگر عہدیداران کا کہنا تھا کہ FBR کا پراپرٹی ویلیویشن میں اضافہ ظلم ہے جو کہ واپس لے کر ہماری مشاورت سے کیا جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج جس طرح ہم نے پریس کانفرنس میں سارے حالات کا جو ہے نا وہ بریف سمری جو ہے نا اپنے ریئلٹر بھائیوں کے سامنے رکھی ہے اور عوام کے سامنے رکھی ہے، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس معاملے کو اندر آپ کو پتہ ہے کہ IMF اور FATF دونوں وہ حکومت کے اوپر بے شمار آج کل پریشر ہے، اور اسی پریشر کے تحت جو ہے نا یہ ود دی پرمیشن آف فائنانس منسٹر، یہ چیئرمین FBR نے خود ہمیں بتایا جب میں وہاں سینٹ کی کمیٹی میں اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ دینے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے خود بتایا کہ میں نے خود نہیں کیا، حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ ایسے راتوں رات انہوں نے کہا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نو، یہ بڑا پلان ہے معاملہ اور ہم نے وزیر خزانہ کی ہدایت کے اوپر کیا۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے بالکل سائنٹیفک انداز میں سارے چارٹ بنا کے میں لے کے گیا تھا کہ پہلے کیا قیمت تھی، ابھی کیا ہے، کتنا ریٹ کتنا بڑھے گا، اس کے اوپر خرچہ ٹرانسفر کا کتنا بڑھے گا، اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی اور سارے کے سارے الحمدللہ اتنی کمپلیٹ میں تھا، اور اسلام آباد سے سردار طاہر محمود صاحب جو ہمارے فیڈریشن ریئلٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، احسن ملک صاحب تھے اور باقی احباب تھے، پھر اور کراچی سے بھی عارف جیوا صاحب اور باقی دوست آئے۔ تو ان کو سامنے جب حقائق رکھے تو انہوں نے خود تسلیم کیا، اور چیئرمین FBR کو جواب نہیں آ رہا تھا وہاں کے یہ کیوں انہوں نے کیا، صرف انہوں نے کہا جی ہمیں تو وزیر خزانہ نے کہا تھا۔ تو ساری تفصیل کے ساتھ اس کے نقصانات کہ پراپرٹی کے اوپر جو کیا نقصان ہوئے گا، 40-50 انڈسٹری کا نقصان ہوگا، باہر کے اوورسیز ہمارے پاکستان کے ریمیٹنس ہماری ختم ہو جائے گی، یہاں لاکھوں لوگوں کے روزگار جو ہے نا وہ چلے جائیں گے، تو حکومت کی سب سے بڑا بدنامی ہوگی، اور پرائم منسٹر کا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تو الحمدللہ وہ جو بھی ایکسرسائز تھی وہاں سینٹ کے جو فائنانس کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینیٹر طلحہ صاحب، انہوں نے فوری آرڈر جاری کیا کہ SRO کینسل کریں، ان کے ساتھ بیٹھے اور نئی قیمتیں بنائیں۔ حکومت کے ساتھ جو مطالبات ہمارے بڑوں نے کیے ہیں، میاں طاہر صاحب جو پاکستان فیڈریشن کے ہیں اور میجر رفیق حسرت صاحب، بہت اچھی کاوش کی ہے، انہوں نے فی الحال تو پاز کر دیا ہے، امید ہے کہ اچھے ہی رزلٹس نکلیں گے اس کے۔ اور اگین جو ہماری اس ٹائم جو ہے جو ایسوسی ایشن کے ساتھ ہم ان کے FBR کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کو ہم اپنا ٹیبل دیں گے، اور وہی ٹیبل انشاءاللہ وہ 5 سے 10% تک تو ہمیں ان کو چاہیے کہ اس کو انکریز کریں، اس سے زیادہ انکریز کرنے میں ہمیں سراسر نقصان ہے، کیونکہ ہمارے اوورسیز کلائنٹ بھی اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور میں اگینسٹ گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور نظر ثانی کریں۔ ملک بھر میں مختلف سٹیک ہولڈرز بشمول ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور ٹاؤن ڈیولپرز کی جانب سے پراپرٹی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے حوالے سے موصول ہونے والی متعدد شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے FBR نے بذریعہ آفس میمورینڈم جائیداد کی قیمتوں میں بے ضابطگیوں کا جائزہ لینے اور انہیں معقول کرنے کے لیے طریقہ کار پر تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں۔
तमाम चीफ कमिश्नर्स इन लैंड रेवेन्यू वैल्यूएशन का जायजा लेने वाली कमेटियां तश्कील देंगे और इन्हें 10 दिसंबर 2021 तक नोटिफाई करेंगे। किसी भी स्टेक होल्डर की जानिब से वैल्यूएशन के बारे में कोई तहफुजात हैं तो वो 15 दिसंबर 2021 तक VRC के रूबरू अपनी नुमाइंदगी पेश कर सकता है। चीफ कमिश्नर स्टेक होल्डर्स के साथ जामे मुशावरती अमल का आगाज करेंगे और कीमतों का तयन के लिए स्टेक बैंक की मंजूर शुदा नर्ख शामिल करेंगे जो हाल ही में जारी करदा वैल्यूएशन से ज्यादा या कम हो सकते हैं।